حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گئے۔ خواجہ اویس قرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آ حضرت نے مدینے آنے سے روک کے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جون جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس قرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے اور جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس قرنی سے بالکل شناسا نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس قرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ مرقع بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس قرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کی دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس قرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ خرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔
جب ان کو خرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ خرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخشش نہ دے دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرکہ مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ خرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن چل رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتا چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس قرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس قرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس قرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا
दोपहर के वक्त वुजू कर रहा था और कपड़े धो रहा था। मैं अवैस करनी के औसाफ सुन चुका था, इसलिए फौरन ही पहचान गया। उनका जिस्म फरबा और रंग कंदमी था, सर मुंडा हुआ था और दाढ़ी घनी थी, बदन पर बहुत बाल थे और चेहरा बहुत बड़ा और मुहिब था। सौफ का पाजामा पहने हुए थे और सौफी की एक चादर जिस्म पर थी। मैंने करीब पहुंचकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुसाफा करने से गुरेज किया और अपने पहले अल्फाज दोहराए कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे उनकी हालत पर बड़ा तरस आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने रिक्त भरे लहजे में कहा कि अवैस, खुदा तुम पर रहमत करे और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो भी रोने लगे और मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि हरम बिन हयान, खुदा तुम पर रहम करे मेरे भाई, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें मेरा नाम व पता किसने बताया? मैंने अर्ज़ किया कि खुदा ने। मगर ए अवैस, ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे मालूम हुआ? इससे पहले ना मैंने तुम्हें देखा है ना तुमने मुझे। हज़रत अवैस ने जवाब दिया कि तुम्हारा नाम मुझे उसने बताया है जिसके इल्म व खबर से कोई चीज़ बाहर नहीं। मेरी रूह ने तुम्हारी रूह की तरफ तवज्जो की और मेरे रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। मोमिन की रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। मैंने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक सुनाइए ताकि मैं उसे याद कर लूँ। हज़रत अवैस करनी ने फरमाया कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ़ सोहबत हासिल नहीं की, अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम को देखने की सआदत नसीब हुई है और तुम लोगों की तरह उनकी ज़बान से मैंने भी हुज़ूर की अहादीस सुनी हैं। लेकिन मैं अपने ऊपर ये दरवाज़ा खोलकर मुहद्दिस, मुफ्ती और काजी कहलाना पसंद नहीं करता। मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से काम हैं। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगे। मैंने दरख्वास्त की कि फिर कुरान हकीम की ही कुछ आयत सुना दीजिए। मेरे दिल में आपकी ज़बान से कुरान सुनने का बेहद इश्तियाक है। मेरी आपसे मोहब्बत और अकीदत खुदा के लिए है। मेरे लिए दुआ फरमाइए और कुछ वसीयतें कीजिए। मेरी दरख्वास्त सुनकर अवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और चीख मार कर रोने लगे। फिर फरमाया, मेरे रब का जिक्र बुलंद है, उसका कौल सबसे सच्चा है, उसका कलाम सबसे अच्छा है। ये कहकर उन्होंने इन आयत की तलावत की। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन वल अज़ीज़ुर रहीम तक पढ़कर चीख मारी और बेहोश हो गए। होश में आए तो फरमाया, हरम बिन हयान, तुम्हारा बाप मर गया, अनकरीब तुमको भी मरना है। क्या खबर जन्नत में जाएं या दोज़ख में? इब्ने हयान आदम फोत हो गए, हवा फोत हो गई। इब्ने हयान नूह और इब्राहीम खलीलुल्लाह फोत हो गए। इब्ने हयान मूसा और दाऊद फोत हो गए। इब्ने हयान मोहम्मद रसूलुल्लाह फोत हो गए। अबू बकर सिद्दीक फोत हो गए। इब्ने हयान मेरे भाई उमर बिन खत्ताब फोत हो गए। और ये कहकर उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ की। उस वक्त तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा थे, इसलिए मैंने कहा कि खुदा आप पर रहम करे, उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला तो अभी फोत नहीं हुए। फरमाया, हाँ, जो कुछ मैंने कहा है अगर तुम इसको समझो तो खुद जान जाओगे कि मैं और तुम भी मुर्दा हैं, होने वाली बात हो चुकी है। उसके बाद हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। फिर कुछ और दुआएं पढ़ी और फरमाया कि हरम बिन हयान, मेरी वसीयत यह है कि किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ो, अहलुल्लाह की सोहबत अख्तियार करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद व सलाम भेजते रहो। मैंने अपनी और तुम्हारी मौत की खबर दे दी, आइंदा किसी साअत मौत से गाफिल न रहना। वापस जाकर अपनी कौम को भी नसीहत करना और डरना